جی، اسلام آباد میں ایران اور امریکہ کے درمیان جمعے سے امن بات چیت شروع ہوگی، یہ حکومت پاکستان نے کہا ہے۔ اسی لیے اسلام آباد میں 9 اور 10 اپریل کو عام تعطیل کا اعلان کیا گیا ہے تاکہ سہولت کے ساتھ انتظامات ہو سکیں۔ لیکن آ کون رہا ہے؟ ایران کی جانب سے تصدیق ہو گئی ہے کہ جو مجلس کے اسپیکر ہیں باقر قالیباف، وہ ایرانی وفد کی قیادت کریں گے، لیکن امریکہ سے کون آئے گا یہ ابھی تک طے نہیں ہے۔ ہم سن رہے تھے کہ نائب امریکی صدر جے ڈی وینس اسلام آباد آنے والے ہیں، لیکن اب یہ اطلاعات آ رہی ہیں کہ شاید وہ سیکیورٹی کے خدشات کے سبب کوئی اور آئے ان کی جگہ۔ ہو سکتا ہے سٹیو وٹکوف آ جائیں، ہو سکتا ہے صدر ٹرمپ کے داماد آ جائیں، ابھی تک کوئی حتمی بات نہیں ہے۔ ایک اور بڑا کنفیوژن جو ہے وہ جنگ بندی پہ عمل درآمد شروع ہوتے ہی وہ بڑھتا جا رہا ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ جو جنگ بندی ہے اس کا دائرہ کتنا وسیع ہے۔ آیا کہ صرف ایران تک محدود ہے یا اس میں لبنان بھی شامل ہے؟ وزیر اعظم شہباز شریف نے وضاحت کی ہے کہ جنگ بندی ڈیل میں لبنان بھی شامل ہے، لیکن اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے کہا ہے کہ لبنان جنگ بندی کے دائرے سے باہر ہے، اور صدر ٹرمپ نے بھی کچھ دیر پہلے امریکی چینل PBS سے بات کرتے ہوئے نیتن یاہو کے اس موقف کی تائید کی ہے۔ چنانچہ آج بیروت، طائر اور سیدون سمیت پورے لبنان میں 100 سے زائد مقامات پہ جنگ بندی کے فوراً بعد سے ہی اسرائیلی فضائیہ نے بغیر کسی پیشگی وارننگ کے متواتر حملے شروع کر دیے ہیں۔ یہ سلسلہ اب تک نہیں تھما۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ 1982 میں بیروت کے طویل محاصرے کے بعد سے لبنان پہ یہ سب سے شدید بمباری ہے۔ آپ کو یا آپ کے بزرگوں کو یاد ہو کہ 1982 میں PLO کو بیروت سے نکالنے کے لیے اس وقت ایریل شیرون وزیر دفاع تھے، محاصرہ کیا گیا تھا جو کئی مہینے تک جاری رہا، اور لبنان پہ مسلسل بمباری ہوتی رہی، بلکہ تقریباً اسے برباد کر دیا گیا تھا۔ لبنانی وزارت صحت نے اب تک 90 ہلاکتوں اور 800 زخمیوں کی تصدیق کی ہے، تاہم یہ ابتدائی اندازے ہیں۔ وزارت صحت نے عالمی طبی امداد کی اپیل کی ہے۔ یہ ایک بہت بڑا اعلان ہے، اس سے آپ حالات کے غیر معمولی ہونے کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ بیروت کا جو سب سے بڑا رفیق حریری ہاسپٹل ہے وہ زخمیوں سے بھر چکا ہے۔ بالبک شہر میں ایک جنازے پہ بمباری سے 10 اموات ہوئی ہیں۔ ریڈ کراس کا کہنا ہے کہ اس کا سارا ایمبولنس بیڑا لبنان بھر میں زخمی ڈھو رہا ہے۔ اسرائیلی وزیر دفاع کارٹس نے دھمکی دی ہے کہ حزب اللہ کے سربراہ نعیم قاسم کی بھی کسی بھی وقت باری آ سکتی ہے۔ ایران نے خبردار کیا ہے کہ لبنان کے خلاف مسلسل جارحیت اگر نہیں تھمتی تو اسرائیل کو قرار واقعی سزا دی جائے گی۔ لبنانی وزیر اعظم نوال اسلام نے کہا ہے کہ دنیا قتل عام رکوائے۔ پارلیمنٹ کے اسپیکر نبی بیری نے کہا ہے کہ پاکستان اس سلسلے میں بھرپور کوششیں کرے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے فیلڈ مارشل عاصم منیر سے لبنان کی صورتحال پہ گفتگو کی ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل انتونیو گوتریس اور اسپین اور فرانس نے اسرائیل سے بمباری فوراً روکنے کا مطالبہ کیا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ جنگ بندی کی مسلسل خلاف ورزیاں امن کے پورے عمل کو ڈی ریل کر سکتی ہیں، جبکہ ترک صدر اردوان نے صدر ٹرمپ سے فون پہ بات چیت کی ہے، اور ان کا کہنا ہے کہ جنگ بندی کے خاتمے کے لیے کہیں سے بھی شرارت ہو سکتی ہے۔ ان کا اشارہ غالباً نہیں یقیناً اسرائیل کی جانب ہے، اور اسرائیل کی کوشش ہے کہ ایران لبنان کے معاملے پہ بھڑک کے کوئی کارروائی کرے جس کی کو بنیاد بنا کے یہ جو ابھی چند گھنٹے پرانی جو جنگ بندی ہے اس کا کوئی توڑ ہو سکے۔ اچھا، اسرائیل سے ہمیں کیا خبر ملتی ہے؟ میں ایک چیز ایڈ کر لوں برار کہ یہ کتنی نازک ہے یہ جنگ بندی۔ ہم نے دیکھ لیا کہ پہلے ایک دن کے اندر کتنی مارا ماری ہوئی ہے لبنان میں، اور میں ایرانین نیوز ایجنسی ہے فارس،
اس کا ایک اسٹیٹمنٹ میں دیکھ رہا تھا کہ آج صبح ہم نے دیکھا کہ آبنائے ہرمز جو کھولنا تھا ایران کو، وہاں سے 1-2 شپس پاس ہوئے، لیکن اب جو ہے ایران نے دھمکی دی ہے کہ ہم یہ بند کر دیں گے، ہم یہ نہیں کھولیں گے جب تک لبنان کے حملے چل رہے ہیں، تو پھر ہم سے بھی توقع نہ کی جائے کہ وی شوڈ کیپ آور اینڈ آف دا بارگن۔ اچھا، خود خلیج فارس میں بھی فرجائل صورتحال ہے، اس لیے کہ جنگ بندی کے اعلان کے بعد بھی ایران کا جو جزیرہ لعان ہے وہاں آئل تنصیبات پہ حملہ ہوا ہے۔ فارس صوبے میں ایک اسرائیلی ہرمس ڈرون مار گرایا گیا ہے۔ کویت کی پیٹرولیم، برقی اور آبی تنصیبات پہ ایرانی حملے ہوئے ہیں۔ بحرین کی بھی یہی صورتحال ہے، جبکہ متحدہ عرب امارات نے آج 17 میزائل اور 35 حملہ آور ڈرون گنے ہیں، اور سعودی عرب کا کہنا ہے کہ اس نے 9 ڈرون مار گرائے ہیں۔ یہ بھی چل رہا اگین دیکھیں، بالکل اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ تھنگز آر ویری ویری فریجائل، اور انتہائی اس وقت کوشس اپروچ اپنانے کی ضرورت ہے، لیکن کوشن کے ساتھ، اور ظاہر ہے کہ ہماری کام ہوتا ہے ٹو لک آن دا نیگیٹو سائڈ آف تھنگس۔ میرا خیال ہے کہ پہلے کچھ منٹ لے کر ہم سے سیلیبریٹ کرنا بھی بنتا ہے، ہاں سیلیبریٹ کرنا بھی بنتا ہے، اور یہاں پر سلیوٹ پاکستان کی تمام سویلین اور فوجی قیادت کو، وزیر اعظم شہباز شریف کو، وزیر خارجہ اسحاق ڈار کو۔ میں کبھی نہیں امیجن کر سکتا تھا کہ وہ اس پوزیشن میں اس طرح پرفارم کریں گے، آئی واز اے اسکیپٹک۔ اور ظاہر ہے فیلڈ مارشل چیف آف ڈیفینس فورسز عاصم منیر صاحب کو، اور فار آل آف دیم فار ٹرائنگ ٹو میک دس پاسبل۔ اب کل کیا ہوگا نہیں ہوگا یہ ہمیں نہیں پتا، لیکن میرا خیال ہے کہ تمام جو پارٹیز ہیں اس میں وہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ اسپوائلرز اس میں آئیں گے۔ اتنی بڑی جنگ کو روکنا بھی کوئی آسان کام نہیں ہے، اس کا اپنا ایک مومنٹم ہوتا ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ ٹمورو ایوری تھنگ فالز اپارٹ، تاریخ کم از کم یہ ریکارڈ کرے گی کہ پاکستان نے پوری کوشش کی تھی، اور یہ بات دنیا بھر اکنالج کر رہی ہے۔ میں نے کبھی ایسا نہیں دیکھا ان مائی ہول لائف۔ ماضی میں جبھی بھی ہم نے دیکھا ہے کہ پوری دنیا پاکستان کی بات کر رہی ہے تو وہ کسی نیگیٹو کانٹیکسٹ میں ہی ہوتا تھا۔ یہاں پر پہلی بار میں دیکھ رہا ہوں کہ انہوں نے تو کہا کاسابلانکا سے کہاں تک، کوالالمپور تک، لتھوینیا سے پیغام آ رہے ہیں، مطلب اٹس اکراس دا بورڈ اینڈ اٹ از اکراس پولیٹیکل ڈیوائڈس۔ یہ ایک خوشائن بات ہے، لیکن سب سے بڑا اسپوائلر ان دا روم کون ہے؟ وہ ہے اسرائیل۔ اس کی کوشش ہے کہ یہ جنگ بندی بھی جو غزہ کی جنگ بندی کی جیسی ہو جائے، اور نہیں، وہ تو چاہتے ہی نہیں ہے نا، دے وانٹڈ ٹو کنٹینیو، اور ان کے کئی اتحادی بھی ہیں اس خطے میں جن کا بھی ایک ویسٹڈ انٹرسٹ ہے یہاں پر۔ شائل افراہیم اسرائیلی ایکٹیوسٹ ہیں، کچھ حد تک جرنلسٹ بھی ہیں، وہ کچھ انفارمیشن دے رہے ہیں کہ اسرائیل میں اس وقت کیا صورتحال ہے، تو یہ کافی امپورٹنٹ ہے میری نظر میں۔ ان کے مطابق کہ ایک تو ظاہر ہے کہ بہت فرسٹریشن ہے، بہت غم ہے اور بہت غصہ ہے کہ یار یہ کیسے ہو گیا۔ اس کے مطابق کہ اسرائیلی حکمرانوں کے لیے، اسرائیلی آفیشلز کے لیے بھی ایک سرپرائز تھا، کیونکہ 24 گھنٹے پہلے وہ کہہ رہے تھے کہ کوئی جنگ بندی نہیں ہونی چاہیے۔ تو لگ رہا ہے اس میں کہ شاید اور یہ امکان اس کا کم ہی ہے، شاید وائٹ ہاؤس نے ان کو بائی پاس کیا ہے۔ یہاں پر یہ بھی بات ہو رہی ہے کہ نیتن یاہو اور موساد نے ایک پورا منصوبہ بنایا ہوا تھا مجتبی خامنئی کو قتل کرنے کا، اور ان کا کہنا تھا کہ ٹرمپ کو کہ یار آپ انتظار کر لیں، ہمیں یہ کرنے دیں، اس کے بعد قسمیں رژیم تباہ ہو جائے گی، لیکن وہ بات نہیں سنی گئی۔ اچھا، اب کل رات میرا خیال ہے کہ کم از کم جب رات کو وزیر اعظم شہباز شریف کی ٹویٹ آتی ہے، رائٹ، مڈ نائٹ ٹویٹ، اس سے کافی چیزیں کلیئر لگ رہی تھی کہ کس چیز ڈائریکشن میں جا رہی ہیں، کیونکہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ اس طرح کی ٹویٹ کرنے سے پہلے آپ نے تمام سٹیک ہولڈرز سے بات نہ کی ہو، ادروائز اٹ از اے لوس بال، یہ پھر ہوائی فائر کے دائرے میں آتا ہے۔ ایسے نہیں ہوتا کہ رات کو وہ جاگا اور سوچا کہ یار چلیں گے ٹویٹ کر، میں اپیل کر دیں، نہیں، اس سے پہلے سیٹنگ ہوتی ہے۔ یہ بھی عین ممکن ہے کہ امریکہ نے کہا ہو کہ یار ہمیں ایک آؤٹ چاہیے، لیکن ہم خود نہیں کہہ سکتے، اس کے لیے ماحول بنائیں، تو ماحول بنائیں کہ یار اس کو کہیں کہ یار آپ اپیل کریں، اور پھر ہم کہیں گے کہ یار ہمارے بھائی، یار میں نے زرار کا منہ دیکھ لیا، ورنہ تو میں تو شہباز کا شہزیب کا جو حال میں کرنے والا نا یار، لیکن زرار کو میں نہ کہہ نہیں سکتا، پرانا دوست ہے میرا، بھائی ہے ہمارا، یار سمجھا کر۔ تو ہو سکتا ہے کہ کچھ اس طرح کی گیم چلی ہے۔ اگین ٹاکنگ اباؤٹ شہباز شریف ٹویٹس، یار اس طرح کا کام کرنے کے لیے نا ایک ویری اسپیسیفک قسم کی پرسنالٹی بھی آپ کو چاہیے ہوتی ہے،
اور میں صرف فوکس کرنا چاہ رہا ہوں جو پہلے جو جملہ جس جملے سے آغاز ہوا ہے اس ٹویٹ کا, ود دا گریٹسٹ ہیوملٹی. اس طرح کا کام ہیوملٹی کے بغیر ہو نہیں سکتا. اگر آپ کے پاس وہ مین کیریکٹر سنڈروم ہے نا کہ بس میں ہوں, میں میرے سے بہتر کوئی کچھ نہیں جانتا, تو آپ یہ کام کر نہیں سکتے. سو سم ٹائمز یہ جو جس بات پر ہم اکثر مذاق اڑاتے ہیں یا تنقید کرتے ہیں کہ یار یہ تو آپ تو لیٹ جاتے ہیں, کبھی کبھی ایسی ہی چیزیں آپ کو چاہیے ہوتی ہیں کہ یو ڈونٹ بیکم دا اسٹوری. ہاں, آپ اپنی انا کو سائڈ پہ اپنی انا کو سائڈ پہ رکھیں, اور اس کے یار ایک اسٹریٹجک بینیفٹ بھی ہوتا ہے نا. پھر اگر آپ نے سب کچھ اپنے کندھوں پر لے لیا تو پھر ناکامی کا بوجھ بھی ابھی سے دیکھیں نا کہ ہر آدمی شکایت کر رہا ہے. دیکھیں پرائم منسٹر صاحب مطلب لبنان سے بھی آ رہا ہے, ایران سے بھی آ رہا ہے, گلف سے بھی آ رہا ہے کہ یار دیکھیں آپ نے کروائی ہے, اب آپ کچھ کریں. وہ جو ایک پنچایت کا ہیڈ ہوتا ہے اس پہ جو پریشر ہوتا ہے. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ میرا خیال ہے کہ اگر ہم یہ کہیں کہ نکسن کے چائنا ٹرپ کے بعد یہ پاکستان کی سب سے بڑی عالمی سفارتی کامیابی ہے, آئی ڈونٹ تھنک دیٹ وڈ بی رانگ. تو لیکن اس میں اب ایک بات, جیسے بھی آپ نے چائنا کا ذکر چھیڑ ہی دیا, تو یہ بھی ہمیں ریکگنائز کرنا ہوگا کہ پاکستان نے جس انداز میں چائنا کو اعتماد میں لے کر چلا, اور یہ جو ڈیل ہوئی ہے جو سیز فائر کی, اس میں بھی چین نے کلیدی کردار ادا کیا. کیونکہ جو رپورٹس آ رہی ہیں اس میں یہ تھا کہ آخر وقت تک ایران جو ہے وہ لچک نہیں دکھا رہا تھا جس کی ضرورت تھی, اور پھر چین کو ریکویسٹ کی گئی کہ اب آپ انٹروین کریں, آپ ان کو قائل کریں, اور دیٹس واٹ پریویلڈ ان دی اینڈ, جس کا ٹرمپ نے بھی اقرار کیا ہے کہ چین کا اس میں اہم کردار رہا. تو اب ہم جانتے ہیں کہ ظاہر ہے کہ چین کے اپنے بھی اس میں سٹیکس تھے, اس کی کوئی ملٹری فٹ پرنٹ تو ہے نہیں مڈل ایسٹ میں. اور آپ کو یاد ہے پچھلے ہفتے جب اسحاق ڈار گئے تھے تو ہم یہ بات کر رہے تھے کہ جی کہ وہ گارنٹور کی تلاش میں ہے ایران. تو ابھی بھی چین کھل کر ایز اے گارنٹور نہیں آیا, لیکن بیہائنڈ دا سینز رہ کے اسٹریٹجک جو سپورٹ پاکستان کو وہ دے سکتا ہے تاکہ آبنائے ہرمز کھلے, جو کہ چین کا سب سے جو کروشل انٹرسٹ ہے اس پورے معاملے میں, کیونکہ ایران کی 80% آئل ایکسپورٹس جو ہیں وہ چین جاتی ہیں. چین کا انٹرسٹ یہ ہے کہ وہ کلیئر ہو, بھلے ایران جو ہے ایک ویکنڈ ایران ایمرج کرے اس پورے معاملے سے, چین کو وہ سوٹ کرتا ہے جس کی ڈپینڈنس جو ہے وہ چین پہ ہو, لیکن پھر بھی جو بھی اس کے اپنے سیلف انٹرسٹ ہے چین کا, انہوں نے ایک رول پلے کیا پاکستان کے ساتھ مل کے کہ اس وقت دونوں ملک, چین ان دا بیک گراؤنڈ, پاکستان ایٹ دا فور فرنٹ, لوگ ریکگنائز کر رہے ہیں کہ ان دونوں کا بہت مثبت کردار رہا ایک بہت بڑی جنگ کو اوائڈ کرنے میں. اچھا, میں یہاں ایک اور اینگل سے بھی بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ امریکن مائنڈ کیسے بنا ہوگا. پرسوں سلامتی کونسل میں جو بحرین کی قرارداد ہے وہ روس اور چین نے ویٹو کی. پہلی بار کھل کے یہ پتہ چلا کہ روس اور چین کس سائٹ پہ ہیں. اس سے پہلے وہ گو تھے کہ اچھی بات نہیں ہے, کھل کے نہیں آئے تھے. وہ بھی ٹپنگ پوائنٹ تھا کہ اب جو ہے وہ چینج ہو رہا ہے گریجولی. تو میرا خیال ہے کہ امریکنز نے ڈیفینیٹلی یہ بات نوٹس کی ہوگی, تو ان کے پیچھے, اس فیصلے کے پیچھے یہ بھی کچھ پرسنٹیج اس ویٹ کی بھی رکھیں. یار ابھی پروین سونی صاحب فورس میگزین والے سب لوگ جانتے ہیں, ایک بہت ہی عمدہ انڈین اینالسٹ ہیں. ان کا جو ابھی لیٹسٹ ویڈیو ہے اس کا ٹائٹل کیا ہے, امریکہ چوز ملٹری ڈیفیٹ اوور نیشنل ہیوملیشن. بہت اچھا ہے, صحیح ہے, بہت اچھا ہے. اس کو کوانٹیفائی بھی تو ہم کر سکتے ہیں. آپ دیکھیں امریکہ کے جو بیسز ہیں وہ انآپریبل ہیں ریجن میں. امریکہ کے ٹرمپ نے کیا سوچا تھا, ٹرمپ کو یہ ایک خواب بیچی گئی تھی نا نیتن یاہو کی طرف سے. اب مجھے نہیں پتا کہ کتنے ایپسٹین فائل کی ویڈیوز ہیں اس کے پاس یا نہیں ہے, لیکن ایک خواب تو اس کو بیچی ہے نا کہ سر بس آپ فاتح ایران ہوں گے, یہی ہے نا, آپ جائیں گے, ہم اوپر سے ایلیمینیٹ کر لیں گے, یہ لے 50 موساد کی رپورٹیں, ہمارے بندے تیار ہیں, یہ سب کچھ ہو جائے گا. ایسا نہیں ہوا. ہر سٹیج پر ناکامی ہوئی. جب لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں نا یہ جنگ, اور اکثر یہی سوال ہوتا ہے نا کون جیتے گا کون ہارے گا, ڈے ون سے ہم یہ بات کر رہے ہیں, سب یہی بات کر رہے ہیں کہ پہلے تو آپ یہ تعین کریں کہ ہار اور جیت کا مطلب کیا ہوتا ہے. امریکہ کے لیے جیت از کمپلیٹ ڈسٹرکشن آف ایران, جو حاصل کرنا اتنا آسان نہیں تھا. ایران کے لیے جیت ہے سروائیول. تو اگر ہم اس پیمانے سے دیکھیں تو کون جیتا ہے اور کون ہارا ہے, رائٹ. اور امریکہ کو بھی ایک آخری چیز شاہزیب, یہ جو ہم پچھلے ہفتے بات کر رہے تھے نا, یہ جو 155-200 پلینز بھیج کے ریسکیو آپریشن
सो कॉल्ड रेस्क्यू ऑपरेशन। ये यूरेनियम छीनने की कोशिश भी नाकाम हुई, उससे भी माइंड इनका बदला। मैं यही कहने कि अब क्या करें। एग्जैक्टली, अब क्या बचा है हमारे पास? जी शाहज़ेब। नहीं, मैं ये कह रहा था कि ज़ाहिर है कि हम कमेंटेटर्स और जो लोग देख रहे हैं, हम ज़ाहिर है कि चाहते हैं कि हम बताएं कि कौन जीता कौन हारा, लेकिन ये बहुत मुश्किल भी नहीं, होता I know, है। I भी know, देखें, हाँ। डोमेस्टिकली आप देख लें, ज़ाहिर है कि ट्रंप पे बहुत क्रिटिसिज्म होगा, उधर नेतन्याहू पे ज़बरदस्त क्रिटिसिज्म होगा और हो रहा है और होना भी चाहिए शायद। लेकिन हमने ये देखा है कि ईरान ने इसे अपनी फतह करार दिया, कहा कि अमेरिका को हमने ह्यूमिलेट किया है। ट्रंप ने कहा कि मैंने तो अपने सारे अहदाफ पूरे कर लिए थे और मैं 2 हफ्ते का और टाइम देता हूं और हमारे सारे वो अचीव हो गए। मैं तो बोलूँगा कि ट्रंप जैसे बंदे को आप सब पूरी दुनिया उसको वाह वाह करेगी, यार तू कितना ज़बरदस्त बंदा है, तूने 100%। उसके ईगो को अगर वो हर्ट होगा तो वो अभी भी एक बदमस्त हाथी है। वो उसके स्टैंड बाय है सब कुछ। उनके जो आर्मी चीफ है उन्होंने कहा कि जी सब कुछ वैसे ही है, रेडी है, जब वो इशारा करेंगे हम दोबारा शुरू हो जाएंगे। तो इस बंदे की जो नफ्सियात जो अब तक हम समझ पाए हैं वो ये कि इसको आप फिर शाबाशी देना शुरू करें। आप बोलेंगे अब तो वाकई में तुझे हम नोबेल पीस के लिए करते हैं नॉमिनेट, कि मुझे तूने एक जंग जो है मुझे लगता है आई 100% अग्री आपकी बात से। ये कुछ यूं है ना, वो जो छोटे बच्चे नहीं होते, बच्चा भागते हुए आता है, टेबल में उसका सर लगता है, रोने लग जाता है, तो आप कहते हो गंदी टेबल, मारो टेबल को। तो ट्रंप के साथ भी ना थोड़ा सा यूं ही इसी तरह का सलूक करना। अच्छा, मुझे शुबा हो रहा है कि हमारा एक दिमाग है मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, खोपड़ी में एक ही ब्रेन होता है ना। हाँ, कुछ लोगों का। मुझे लगता है ट्रंप पेड़ है। आपको लग रहा है? अच्छा, वो मैं सबूत भी पेश कर रहा हूँ ना। ब्रेक के बाद या ब्रेक से पहले? एक ही सांस में वो क्या कह रहा है, बताओ। ईरान पे आयद पाबंदियां उठाने के इम्कानात पे मैं गौर कर रहा हूँ। और आगे लिख रहे हैं, आगे कह रहे हैं कि अगर किसी मुल्क ने ईरान को असला दिया तो उस पर 50% टैरिफ लगा दूंगा। तो ये बंदा टैरिफ से आगे तो इसकी सोच ही नहीं तो ये मैंने अपनी जो आई गेट इट। हाँ, सही है, वक्फा ले कॉन्ट्रडिक्शन, फुल ऑफ ऐसा वैसा। चले एक वक्फा लेते हैं। आप ट्रंप की बातें अपनी जगह, लेकिन ग्राउंड पर क्या सिचुएशन है मिडिल ईस्ट में इस वक्त एंड बियॉन्ड, वो एक इंडिया की भी बात, इंडिया में हर एक चीज़ है। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में वापस खुशामदीद। तो वसत और ज़रार, ब्रेक से पहले जो हम बात कर रहे थे कि ये जो सीज़ फायर हुआ है, मैं देख रहा था वो जो 5 पॉइंट्स थे पाकिस्तान और चीन के लास्ट वीक जो सामने आए थे, ये पाकिस्तान का किरदार, चीन का किरदार हू बहू उन्हीं 5 पॉइंट्स पे है। मैं क्विकली आपको रिमाइंड करा देता हूँ कि पहला पॉइंट था सेसेशन ऑफ हॉस्टिलिटीज़, जो कि हो गई हैं। उसके बाद था कि स्टार्ट पीस टॉक्स एज सून एज पॉसिबल, जल्द से जल्द बातचीत शुरू करें, वो हम 10 अप्रैल को देख रहे हैं। तीसरा पॉइंट था कि जी कि ये आप जो सिविलियन मुकामात हैं पूरे ईरान में, उस पर हमले बंद करें, वो अमेरिका ने बंद कर दिए हैं। चौथा पॉइंट था कि आप स्टेट ऑफ हॉर्मोज को खोलें, और इन प्रिंसिपल ईरान ने इस पर एग्री किया और सुबह उसको खोला भी। आखिरी पॉइंट था कि जी कि जो भी मामलात आगे बढ़ेंगे, अमन की बात होगी, वो यूएन के फ्रेमवर्क के तहत होगी। तो जो चाइना और पाकिस्तान जिस चीज़ पे काम कर रहे थे, कल रात को जो कुछ हुआ हमने देखा कि वो हू बहू वही था। लेकिन अमेरिका ने कहा है कि जो बाकी बात बढ़ेगी आगे, वो उन 10 निकाट पे बनेगी जो कि ईरान ने सर्कुलेट किए हैं। और ट्रंप ने कल जो बयान दिया उसमें कहा कि वो एक वर्केबल बेसिस है, हालांकि पहले वो कह चुके थे कि इट्स नॉट गुड इनफ। तो ये जो उनकी जो अपनी कॉन्ट्रडिक्शंस होती हैं, कभी कुछ, तो उन्होंने ये कहा। अच्छा, ये जो 10 पॉइंट्स हैं ईरान के, ये उस दिन हमने इस पर बात भी की थी। इनमें काफ़ी सारे ऐसे हैं जिसको खुद अमेरिका एक लंबे अरसे से कैटेगोरिकली मुस्तरद करता आया है। मिसाल के तौर पे कि जी ये सारे जो सैंक्शंस हैं ईरान पे, वो आप ख़त्म करें। इसी तरह जो ईरान का जो कंट्रोल है आपना हुर्मुज़ पे, वो भी ख़त्म होना चाहिए। इसी तरह मिडल ईस्ट से जो है अपने फ़ौजी अड्डे जो है आप खाली करें। ये वो ऐसी चीज़ें हैं जो इस पर अमेरिका ने आज तक कभी एग्री नहीं किया। लेकिन फॉर ट्रंप टू से कि ये एक वर्केबल चीज़ है और इसमें काफ़ी सारा पोटेंशियल है, बहुत सारे लोग सवाल कर रहे हैं कि लाइक ट्रंप ने कोई डिटेल्स वगैरह देखी नहीं है, ना ही वर्कआउट की हैं। वो भी इतना ही डेस्परेट था ये पूरा मामला रोकने के लिए जितना शायद बाकी मुल्क, और वो ओपनिंग पाकिस्तान ने और चीन ने उसे प्रोवाइड की कि जब भी आपका मूड बनता है कि आपने वो करना है, फेस सेविंग करनी है, हम आपको वो देंगे, हम रिक्वेस्ट करेंगे और आप उसे मान लें। तो अभी तक तो हम यहाँ पे हैं। मेरा ख्याल है कि आगे जो दिन आ रहे हैं ना, ये दिस वाज द इजी बिट। आगे वाले जो दिन है, दैट्स द मोर कॉम्प्लिकेटेड बिट, जिस पे दोनों साइड की जो रेड लाइंस हैं वो
میسولی جو ہے ان کو چینج ہونا پڑے گا, ورنہ بات آگے نہیں بڑھ پائے گی. اچھا جہاں یا تک جو سوری یہ جو آپ کہہ رہے ہو نا دیٹ واز دی ایزی بٹ, آپ یہ دیکھیں کہ ایزی بٹ کتنا مشکل تھا تو مشکل بٹ کتنا مشکل ہوگا. اچھا آپ کتنا مشکل ہرمز ہوگا, پہ بھی ہاں. کنفیوژن ہے, آب ہرمز پہ بھی اس لیے کہ ایران کا موقف یہ ہے کہ بالکل ہم بند ہی نہیں تھا تو کھولیں گے کیا, لیکن بہرحال آپ کہتے ہیں تو ہم کھول دیتے ہیں, مگر ہماری جو فوج ہے اس کی سپرویژن میں ٹریفک آئے گا جائے گا آبنائے ہرمز میں. اچھا 2 ہفتے کی یہ ونڈو ہے, اور جو دنیا کی سب سے بڑی انشورنس کمپنی ہے شپنگ کی لائڈز, اس کا یہ کہنا ہے کہ اس وقت ہرمز کے دونوں جانب 800 سے زیادہ ٹینکرز اور کنٹینرز جو ہیں وہ پھنسے ہوئے ہیں, اور بحری ٹریفک اگر سب کچھ ٹھیک رہتا ہے تو یہ جو بحری ٹریفک ہے پہلے کی طرح معمول پہ آنے میں کم از کم 6 سے 8 ہفتے لگیں گے. تو اب یہ جو ونڈو ہے 2 ہفتے کی, ٹریفک تھوڑی تھوڑی تو چلے گی لیکن ٹائم لگے گا. اور میرا خیال ہے ہاں وہ یہی دیکھنا چاہتے ہیں کہ کچھ چلنا شروع ہو, پوری طرح بحال نہیں ہو پائے گی ظاہر 2 ہفتے میں. لیکن ایک اور پوائنٹ وہ جو بھی آپ نے بات کی, ایران نے یہ بھی کہا اپنے اس میں کہ جی کہ جو شپ چلنا شروع ہوں گے اس پر ایران اور عمان جو ہیں وہ $2 ملین پر شپ چارج کریں گے ٹرانزٹ فی. کنٹرول بھی ایران کا ہوگا, اور ان کا استدلال یہ ہے کہ جو ہماری تباہی ہوئی ہے اس آمدنی سے ہم اس کی جو ریکنسٹرکشن ہے, تعمیر نو ہے, اس کا ہم خرچہ اٹھائیں گے. بالکل. اچھا یہاں پر بھی نا شاہ زیب صاحب آپ کی میں بات کاٹ رہا ہوں, آپ دیکھیں کہ ان کے ٹون کس طرح چینج ہوا ہے. پہلے وہ کہہ رہے تھے وار ریپریشنز کہ ہمیں معاوضہ دیا جائے, پھر وہ آئے کہ نہیں ریکنسٹرکشن کے لیے ہماری مدد کی جائے. بات وہی ہے, صرف آپ نے لیبل چینج کر دیا ہے, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم ٹول سے لے لیں گے. تو یہ بھی ایک طرح سے نا اب آئی ڈونٹ نو کہ ہم بہت زیادہ بال کی کھال نکال رہے ہیں یہاں پہ یا نہیں, لیکن مجھے بھی یہ لگ رہا ہے کہ یہ تھوڑا سا وہ ریئلسٹک کی طرف جو معاہدہ ہوگا امریکہ اور ایران کے درمیان, اس میں اس کی کیا شکل نکلتی ہے آبنائے ہرمز پہ؟ پہلی دفعہ پھر ہوگا کہ انٹرنیشنل لا آف دا سیز ہے, اس میں بھی پھر چینج کرنی پڑے گی. سر پوری دنیا چینج ہو گئی ہے نا, انٹرنیشنل لا کی ہم بات کر رہے ہیں یار. آپ یہ دیکھیں اگین میں کہوں گا کہ یار دیکھو ایران نے اور کچھ نہیں تو they have exposed the limits of American power. ہاں ٹھیک ہے, یہ جو پرانا ایک طرز تھا جنگ لڑنے کا وہ تو مکمل طور پر تبدیل 20th century والا. ہم we are in the future now and it is uncharted. لیکن اس کے کچھ ہمیں نقشے نظر آ رہے ہیں, آؤٹ لائنز نظر آ رہے ہیں, جیسے کہ اگر آپ دیکھیں ہم یہ ساری چیزیں ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہیں یار. آپ کو یاد ہے ورلڈ وار آن ٹیرر, گلف وار میں کتنے ممالک کی کولیشن تھی امریکہ کے پاس؟ ہاں 40 50 ایسے ہی کچھ. اس وقت کون ہے ان کے ساتھ؟ ایک غنڈا ہے, ایک جینوسائیڈل کرمنل زائنسٹ اینٹی. Could you have imagined that? آپ یہ سوچ سکتے تھے کبھی؟ یہ چیز ہمارے خواب میں بھی نہیں آ سکتی تھی. دوسرا پھر اور اس کے جس انداز میں ٹرمپ نے ایلینیٹ کیا اپنے ٹریڈیشنل الائز یورپ کو, یہ قابل رشک بات ہے ویسے, آسٹریلیا کو, سب کے نام لے لے کے ان کو کوستا رہا کہ جی کہ یہ میری مدد کو نہیں آیا کہ نہیں. یہ جو شاہ زیب ہے, یہ جو میرے سامنے بیٹھا ہوا ہے, ویسے تو میں اس سے بات کرنا بھی پسند نہیں کرتا. یوں تو پھر شو کیسے ہوگا یار؟ پروگرام انسمبل ہوتا ہے, نہیں ہوگا نا یار. آپ نے بات چھیڑی یار, تو اب یہ دیکھیں یار, آپ کبھی سوچ سکتے تھے کہ یو ایس اور نیٹو کے اندر ایک سپلٹ آ سکتا ہے؟ نہیں, نیٹو تو اس وقت جو ہے ناٹ پاسبل یار, برف کا گولا گنڈا کھا کے بیٹھا. وہ تو کہہ رہے ہیں سر جو آپ کی مرضی وہ اپنی سائڈ ڈیلز کر رہے ہیں یار. یہ تو دن آ گئے کہ آسٹریا جیسا ملک کہتا ہے کہ سر آپ ہماری فضائی حدود سے نہیں گزر سکتے. آسٹریا یار, آسٹرو ہنگیرین امپائر کو مرے ہوئے 200 سال ہو گئے ہیں یار, ابھی تک ان میں ٹپن نہیں کیا ان کا. اینڈ اسپیکنگ آف وچ وہ کہہ رہے تھے کہ وہ ایران کو آئسولیٹ کریں گے. میرا تو خیال ہے کہ جتنی ایران کی پی آر ہوئی ہے ان پچھلے مہینے میں, وہ تو پچھلے 7 دہائیوں میں نہیں ہوئی. کیا تھا, میڈ ملاز, ایکسٹریمسٹ, یہ وہ آپ دیکھ رہے ہو. سوشل میڈیا کا دور ہے یار, آپ ان کی میسیجنگ دیکھو اور آپ پیٹ ہیگزت اور ان کی میسیجنگ دیکھو, زبان دیکھیں, آپ ٹرولنگ دیکھیں, آپ ان کی لیگو ویڈیوز دیکھو یار. I have never seen messaging like this یار. وہ تو ہمیں ہرا دیا ہے ہماری میم گیم میں. میرا تو خیال تھا کہ پاکستان کا گولڈ میڈل پکا ہے. ڈائمیٹرکلی اپوز ٹو جو وائٹ ہاؤس سے جو ارشادات فرمودات ڈائمیٹرکلی اپوزڈ یار, زمین آسمان کا فرق یار. مطلب آئی تھنک ایون وائڈر ورلڈ بھی کہہ رہی ہوگی کہ ہم تو سمجھ
رہے تھے کہ ایران کے جو علماء حضرات ہیں وہ سر پھرے ہیں اور ادھر جو ہے ریزنیبل لوگ ہوتے ہیں، لیکن یہ بالکل فلپ ہو کے ہم نے دیکھا کہ ادھر ایک پالیسی تھی، ایک ٹھہراؤ کے ساتھ یہ لوگ اپنے اسٹیٹمنٹس دے رہے تھے اور کنٹینیوٹی تھی پالیسی میں، اور ادھر تو صبح ایک بات شام کو دوسری بات. تو سو یو رائٹ کہ امریکہ نے بظاہر اپنے اعمال سے خود کو آئسولیٹ کیا، اسرائیل پہلے سے آئسولیٹ ہے، لیکن ایک اور ملک ہے ہمارے خطے میں جس کی بڑی کوشش تھی کہ پاکستان یار ہم تو بھول ہی گئے، ہم تو بھول ہی گئے یار. کون سا یار ایک ملک افغانستان. نہیں، اب وہ بریک لے لیتے ہیں، بریک کے بعد آپ کو بتاتے ہیں. ویلکم بیک. اور ابھی بریک سے پہلے شاہزیب نے ایک تھوڑی سی ہنٹ ڈالی تھی کہ اس خطے میں ایک ملک ہے جس کی کوشش تھی کہ پاکستان کو نا بالکل ایسولیٹ کر دیں گے، ایسولیٹ. اور ظاہر ہے ایسا نہیں ہوا، لیکن اس کے پیچھے بھی گیم ہے سر، ایسے کوئی رینڈملی نہیں ہوتے ایسے کام. تو سب سے پہلے اب مجھے پتہ ہے کہ ہم نے عاصم منیر صاحب، شہباز شریف صاحب، اسحاق ڈار صاحب کا تو شکریہ ادا کر دیا، لیکن لیٹس ناٹ فرگیٹ وہ شخص جو اگر نہیں ہوتے تو ایسا کبھی کچھ نہ ہوتا. اور میں بات کر رہا ہوں ہمارے پیارے دوست ISI کے لیوٹیننٹ کرنل نریندر مودی وشوا گرو صاحب کا. سر تھینک یو، تسی گریٹ ہو، آئی لو یو، نیور چینج. ان کا کیا کنٹریبیوشن؟ ان کا کنٹریبیوشن سر، آپ نے کبھی ڈومینوز کھیلی ہے؟ ڈومینوز نہیں بھائی. ایک یار آپ نے دیکھی تو ہے نا وہ سر، ڈومینو کے نام ایک ڈومینو گرتی ہے پھر دوسرا ڈومینو گرتا ہے، پیزا ویزا کا. اوکے وٹ ایور، ڈومینو ایفیکٹ. ڈومینو ایفیکٹ، تھینک یو. تو پہلی ڈومینو کیا تھی یار؟ پہلی ڈومینو تو آپریشن سندور تھا. آپ نے حملہ کیا، ہم نے پھر اس کا جواب دیا، اور ایک دم ٹرمپ وہاں پہ بیٹھا ہوا نوٹس کے لائک یہ تو بڑے ٹف لوگ ہیں یار، یہ تو بڑے ٹف لوگ ہیں. وہاں سے ان کی دوستی بنتی ہے ہماری فیلڈ مارشل صاحب کے ساتھ، ہمارے وزیر اعظم صاحب کے ساتھ. اور اگر وہ نہ ہوا ہوتا تو آج ہم اس پوزیشن میں نہ ہوتے. اس کو کہتے ہیں بٹر فلائی ایفیکٹ. آلسو انگریزی میں اس کو کہتے ہیں دا لا آف ان انٹینڈیڈ کانسیکوینسز. آپ نکلتے ہیں گھر سے کچھ سوچ کر، لیکن اس کا الٹا ہو جاتا ہے. لیکن میرا خیال ہے کہ اب مجھے اس طرح نریندر مودی کا کور ایکسپوز نہیں کرنا چاہیے تھا. ہم نے کوئی 70-65 سال پہلے اس بندے کو پلانٹ کیا تھا گجرات میں. اب دیکھیں کہ کیا پھل آ رہا ہے. میرا خیال ہے انڈیا کو سمجھ آ گئی. بھارت جو ہے نا وہ اتنا برا بھی نہیں ہے جتنا آپ کہہ رہے ہیں. میں تو تعریف کر رہا ہوں، آپ پتہ نہیں. چلیں ٹھیک ہے. تو انہوں نے بھی تو ویلکم تو کیا ہے نا. نہیں، میں وہی کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگ جو ایسی باتیں کر رہے ہیں، جو بھارتی وزارت خارجہ ہے اس نے بالکل ایک نیوٹرل پوسچر اختیار کیا ہے کہ کسی بھی ملک کا نام لیے بغیر یہ جو جنگ بندی ہے اس کو ویلکم کیا ہے، اور کہا ہے کہ امید ہے کہ مغربی ایشیا میں دیر پا امن قائم ہوگا اور آبنائے ہرمز میں آزاد اور محفوظ جہاز رانی بحال ہو جائے گی. اب نام دیکھیں، وہ چاہتا تو امریکہ کا بھی لے سکتا تھا، ایران کا بھی لے سکتا تھا، پاکستان کا بھی لے سکتا تھا، لیکن ایک غیر جانبدار پیور، اس نے کسی کا نام نہیں. بہت اچھا کہ کس نے جنگ بندی کرائی، کون لڑا تھا، کچھ نہیں. اچھا نہیں دیکھیں، ایک غیر جانبداری پاکستان کی تھی جو اس کے کام آئی کہ آپ بطور ثالث میڈیٹر، سہولت کار آپ اپنے آپ کو آگے رکھیں. یہ جو بھارت کی جو غیر جانبداری ہے وہ یار تم سیریس کیوں ہو جاتے ہو ہر بات پہ شاہزیب؟ مطلب سن لیں بات تھوڑی سی سن لیں یار، وہ ساتھ ایک دفعہ سن لو یار تھوڑا سا. آپ کو ہم اتنا سنتے ہیں صبر و تحمل سے، تھوڑا آپ بھی. اچھا ٹھیک ہے. میں صرف اتنی سی بات کر رہا تھا کہ وہ اس لیے خود کو امپارشل نہیں کہہ سکتے کیونکہ یہ سارا سلسلہ شروع ہونے سے پہلے وہ گئے اسرائیل، انہوں نے نیتن یاہو کو پپیاں جھپیاں دیں، اس کے بعد سے ان کی جو نیوٹرلٹی ہے وہ تب سے کمپرومائز ہے. تو اب وہ نام لیں نہ لیں، انہوں نے جو اپنا نقصان کر لیا تھا وہ کر چکے ہیں. Never interrupt your enemy when he's making a mistake. Napoleon Bonaparte. لیکن آپ کے اس تبصرے کے باوجود میں اپنے اس موقف پہ قائم ہوں کہ جو ان کا ریئیکشن ہے جنگ بندی پہ وہ پیور نیوٹرل ہے، کسی کا انہوں نے نام نہیں لیا ہے. اس کو ذرا سمجھنے کی کوشش کریں. اچھا آپ کو یاد ہوگا شاہزیب صاحب کہ جب پاکستان جنگ شروع ہونے کے بعد ثالثی کے لیے متحرک ہوا تھا تو اس وقت جو بھارتی وزیر خارجہ تھے انہوں نے اسے دلالی قرار دیا تھا. تب بھی بھارت میں جو اپوزیشن ہے وہ اور وہاں کا تھوڑا سا جو میڈیا بچا ہوا ہے آزاد، اس نے وزیر خارجہ جے شنکر کے خوب لتے لیے تھے. اور آج بھی حالانکہ خیر مقدم کیا ہے بھارتی وزارت خارجہ نے، لیکن جو کانگریس کے ترجمان ہیں راشد الوی، ان کا کہنا ہے کہ بھارت کو بھی صلح صفائی کے لیے متحرک ہونا چاہیے تھا، مگر اسرائیل کو فادر لینڈ کہنے کے بعد
مودی جنگ بندی پہ کس منہ سے بات کرتے. یہ کانگریس کے ترجمان کا کہنا ہے. ایک ہے سابق سیکریٹری خارجہ نروپما راؤ, ان کا یہ کہنا ہے کہ بھارت کو خاموش رہنے کی بجائے کھلے دل سے جنگ بندی کی حمایت کرنی چاہیے. فائدہ تو ان کا ہی ہے یار. ایک تجزیہ کار ہیں اشوک سوینی, خاصا مشہور نام ہے, ان کا کہنا ہے کہ مودی پاکستان کو تنہا کرتے کرتے خود تنہا ہو گئے. وہ آپ والی بات جو ابھی آپ کہہ رہے تھے. اچھا, ایک سرکردہ صحافی ہیں ابھینو سنگھ, انہوں نے کہا ہے کہ مودی کے پاس اب صرف اسرائیل کا میڈل اور نیتن یاہو کی جپھی بچی ہے. ایک ہیں کیپٹن نریش سنگھ, انہوں نے کہا ہے کہ اس وقت بھارت نہیں پاکستان وشو گرو ہے, ہمیں اپنی غلطیوں سے سیکھنے کی عادت ڈالنی چاہیے. یہ وہاں سے آ رہا ہے. یہ سین ہے. غلطیوں سے دیکھیں سیکھنے کی جو بات ہے, ہم ابھی جنوبی ایشیا کی بات کر رہے ہیں, اگر ہم پورے مشرق وسطیٰ کی بھی بات کریں تو میرا بہت سارے لوگ ریکگنائز کر رہے ہیں کہ یہ جو کچھ ہوا ہے وہ اس نے اس خطے کو بدل کے رکھ دیا ہے. اور جس طرح ایران نے ریٹیلیٹ کیا, عرب ملکوں پہ جوابی حملے کیے, سب سے زیادہ متحدہ عرب امارات پہ ہوئے, تو ان ملکوں میں بھی پورا ایک اگر اسٹریٹجک ری تھنک چل رہا ہے کہ ہماری دہائیوں کی جو پالیسی تھی, جو ہمارے ازمپشنز تھے, وہ سارے ہل کے رہ گئے ہیں. اور خدا کرے یہ سیز فائر آگے چلے اور امن بھی ہو, لیکن یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ مڈل ایسٹ ول ناٹ بی دا سیم اگین. نو وے, کمپلیٹ چینج ہے سر. اور ہم نے جو بہت ہی انفارچونیٹ ہے کہ ہمارے اکثر لوگ کہتے ہیں کہ جی وہ مسلم ممالک کو ساتھ ہونا چاہیے, عرب ممالک کو ساتھ ہونا چاہیے. ایک انفارچونیٹلی جو ہم نے خلیج دیکھی وہ عرب ملکوں کے اندر بھی دیکھی. خلیج میں سعودی عرب خلیج میں بہت اچھا, ہاں خلیج میں سعودی عرب کے ساتھ بہت ہمارا اچھا ایک انڈرسٹینڈنگ رہی تھرو آؤٹ دس. لیکن انفارچونیٹلی متحدہ عرب امارات سے جو بیانات آتے رہے یا جو ان کا جو کانڈکٹ ہے وہ کافی لوگوں کے لیے باعث تشویش ہے. میں اس پر ایک تو جملے بولنا چاہوں گا. اس میں جو سب سے زیادہ غصہ ایران نے جو نکالا ہے نا, وہ کویت پہ, بحرین پہ اور یو اے ای پہ. ہاں, یو اے ای پہلے اینڈ دین ان دیٹ آرڈر. بالکل. دیکھیں جہاں تک سعودی کی بات ہے نا, سعودی عرب کی بات ہے, اگین یار میں سیلوٹ کرتا ہوں ان کی اسٹریٹجک پیشنس اور ٹھہراؤ کو, کیونکہ ایک تو ان کے اوپر حملے ہو رہے تھے, دوسرا ایک پروپیگنڈا وار بھی چل رہی تھی. آپ کو یاد ہے یار, ایک لائن میں نیو یارک ٹائم, واشنگٹن پوسٹ, وال اسٹریٹ جرنل, بلا بلا, بلو سب آئے ہوئے تھے کہ اصل میں نا یار یہ شہزادہ سلمان چاہ رہے ہیں کہ ایران کو مکمل طور پر تباہ کیا جائے, آپ کیوں نہیں داخل ہو رہے. لنڈزی گریہم گالیاں دے رہا ہے, ٹرمپ خود کہہ رہا ہے, اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. اور وہ ٹس سے مس نہیں ہوئے. They stayed the course and I think going forward ابھی میں کچھ اور گالیاں بھی برداشت کی انہوں نے. ابھی آج اگر آپ کا خیال ہے کہ اس وقت پاکستانی سوشل میڈیا پیٹریوٹک موڈ میں ہے, آپ نے سعودی سوشل میڈیا کو نہیں دیکھا. وہ جو پاکستان کے بارے میں جس طرح کے وہاں پر باتیں کی جا رہی ہیں نا یار, میں شرمندہ ہو جاتا ہوں پڑھ کے یار, کہ قسم سے ہم اتنے اچھے بھی نہیں ہیں. یو نو یہ وہاں پہ چل رہا ہے, وہی مسلم نیٹو وغیرہ والی باتی چیزیں, یہ وی ول ٹاک اباؤٹ دس ان دی فیوچر. یو اے ای یار, یو اے ای کی جو فارن پالیسی ہے, ویسے آئی ہیو ٹو سے کہ سلام ہے. پہلے آپ دیکھیں کہ پہلے تو آپ اتحاد اپنا کرتے ہیں اسرائیل کے ساتھ, جو 2000 سے زائد کلومیٹر دور ہے. کس ملک کے خلاف؟ ایران کے خلاف, جو میرا خیال ہے ایٹ دا شارٹسٹ کتنا 90 کلومیٹر دور ہوگا. ہاں, مطلب آپ ساحل پہ بیٹھ کھڑے ہو کے آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں. چلو تو 12,000 کلومیٹر دور ہے. چلو ٹھیک ہے یار, گلوبلائز دنیا ہے, ڈسٹینسز ڈونٹ میٹر انلیس کے ڈرون آ رہے ہوں. بشار الاسد, اس کے حکومت جانے سے پہلے یو اے ای نے ملینز آف ڈالرز خرچے نارملائزیشن پر. کیا ہوا؟ ہی از گون, انویسٹمنٹ آپ کی گئی. پھر آپ سعودی عرب کے ساتھ یمن میں پنگا لیتے ہیں. سدرن ٹرانزیشنل کاؤنسل کو 2 دن میں چوپٹ کر کے نکال دیا جاتا ہے. پھر آپ ترکی کو مزید ناراض کرتے ہیں, آپ مصر کو بھی ناراض کر دیتے ہیں کیونکہ آپ نے سوڈان, لیبیا اور صومالی لینڈ میں بھی پنگا لینا ہے. اینڈ دین فائنلی آپ پریشر پاکستان پر ڈالتے ہو کہ ہمارے پیسے واپس کرو. واپس ہو گئے, جس کے ایک ہفتہ بعد یہ جنگ بندی ہوتی ہے. ہم سب کی امید ہے کہ یہ چلے. مطلب کہ آپ کی جو آخری لیوریج تھی پاکستان کے اوپر, وہ آپ نے ہٹا دی ہے. اس وقت اب آنے والے دنوں میں جے شنکر صاحب لیزر آئیز وہ یو اے ای جا رہے ہیں بڑی اہم گفتگو کرنے کے لیے. ان کی فارن پالیسی کو اگر آپ ماضی کے تناظر میں دیکھیں تو یہ یوزلی ڈبل ڈاؤن کرتے ہیں, لیکن ابھی بھی امید ہے کہ کوئی تھوڑی سی ایڈجسٹمنٹ ہم اس میں دیکھیں.
چلیں ایک وقفہ لے لیں. ویلکم بیک. اچھے دنوں میں اس شو میں ایک روایت ہوتی تھی کہ جب کوئی بہت بڑا واقعہ ہوتا تھا تو جب پاکستان کی جو میمرز ہیں, جو ورلڈ کلاس میمرز ہیں, وہ میدان جنگ میں داخل ہوتے تھے تو ہم ایک میم ریویو ہمیشہ کرتے تھے. آپ کو یاد ہوگا وسط, شاہ زیب آپ کو یہ بالکل پسند نہیں, آپریشن سندور میں کیا, آپریشن سندور میں بھی کیا تھا, کئی ٹائموں پہ کیا تھا, بڑے سال گزر گئے ہیں ہم نے شاید کہ یہ نہیں کر سکے. تو آج ہم نے سوچا کہ یار کیوں نہ کچھ تھوڑی سی سلیکشن آپ کو دکھا دیں. اب آپ کو پتا ہے کہ ہر جگہ پاکستان ہو رہا ہے. ٹائم مشین بھی ہے کچھ لوگوں کے پاس, تو ایک بڑی ایک ہسٹورک تصویر ہے, یہ یاد ہے آپ کو وسط, یہ ورلڈ وار 2 کی اینڈ ہے نا, تو اب اس کو میم کر دیا پاکستان اسٹاپڈ ورلڈ وار 3. تو ایک تو یہ چل رہی ہے. اچھا, اب جنگ روکنا بھی کوئی آسان کام نہیں ہے, اس کے لیے آپ کو کافی سپر ہیرو ہونے کی ضرورت ہے. تو لوگ کافی اپریشیٹ بھی کر رہے ہیں ہمارے جو یہ دیکھو 2 کیپٹن پاکستانس ہمارے, یہ بھی یہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں. اور کیونکہ میں کامک کارٹونز کا بہت بڑا فین ہوں, اور جب میرے بچے چھوٹے ہوتے تھے تو میں ان کے ساتھ بہت کارٹون دیکھ سکتا, تو میرے جو پرسنل فیوریٹ ہے وہ یہ ہے, اینڈ دا ڈے واز سیوڈ بائی دا پاور پف گرلز. آپ لوگوں کو پاور پف گرلز کا پتہ ہے وسط, آپ نے کبھی سنا ہے؟ نہیں. شاہ زیب, پاور پف گرلز نہیں یار, آپ لوگوں کے ساتھ میں بیٹھتا کیسے مجھے سمجھ نہیں آتی کبھی. اچھا, اور ہاں نا, کسی کے سمجھ نہیں آتی. میں ٹام اینڈ جیری کے زمانے, تو اب ٹام اینڈ جیری کا اس کا نہیں ہے میرے پاس میم, کل تک آ جائے گی. اچھا, اب ظاہر ہے کہ پاکستان ہو, میمز کی بات ہو, تو ٹرک آرٹ نہ ہو تو کیسے ہو, کیونکہ ہم جہاں پہ بھی جاتے ہیں ہم ٹرک آرٹ دکھاتے ہیں. تو ٹرک آرٹ بھی ہے ہمارے پاس ٹرک آرٹ, آپ کو میں نے پکچر دی تھی. چلیں کوئی بات نہیں. اینی وے, ان دا مین ٹائم جو, اچھا یہ نہیں سر, پیرا دے پیر. اچھا یہ جو ہے نا پوری ہسٹری آپ ٹرک آرٹ سے پاکستان کی لکھ سکتے ہیں. You're right. ایوب خان سے تیری یاد آئی تیرے جانے کے بعد, اور پھر کچھ ٹرکوں پہ ضیاء الحق بھی ہوتا تھا. اور اچھا, عموماً جو ہے نا جو فوج سے وابستہ جرنیل ہیں وہ بڑے مقبول ہیں ٹرک آرٹ کے لیے. میں نے تو ابھی تک ایوب خان کے دیکھے ہیں آگے پیچھے وہ ریفربش ہوئے ہوں گے. اینی وے, ان دا مین ٹائم ظاہر ہے کہ پاکستان کی ایک لحاظ سے عید ہی ہے. سب سے پہلے تو ہماری جو کشتیاں ہیں وہ آبنائے حرمت سے کچھ اس انداز میں گزر رہی تھیں. اگر وہ ویڈیو ہم دکھا دیں یہاں پہ ساتھ, یہ آپ کو یاد ہوگا یہ نیپال میں ایک بڑی کمپٹیشن ہوئی تھی, ہاں تو کہیں ہوئی تھی اور یہ بڑا فیمس ہوا تھا. تو ہماری کشتیاں بھی کچھ یوں ہی نکل رہی ہیں. صرف کشتیاں نہیں نکل رہی ہیں, آج کسی نے یہ بھی پوسٹ کیا تھا کہ اب جب پاکستانی امیگریشن کاؤنٹر پر جائیں گے نا تو چھپ کر نہیں جائیں گے سر, یوں آئیں گے, یوں یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہاں بھائی میں آ گیا ہوں, ٹھپا لگا, نہیں تو پھر آیا غوری. تو یہ ہے. اچھا, اب بہت لوگوں کا یہ سوال ہے کہ یار یہ مطلب پاکستان نے کیا کیسے, یہ جنگ بندی ہوئی کیسے؟ نہیں بس کچھ نہیں یار, میں بس بھائی کو بتانا تھا یار, کوئی ٹینشن کیوں لے رہا ہے یار. اور ہماری یہی خاصیت ہے اس ملک میں, ہم ٹینشن لیتے بھی ہیں لیکن پھر ہم اس ٹینشن کو ہیومر میں تبدیل کر دیتے ہیں. برے وقتوں میں تو آل دا ٹائم, لیکن اچھے وقتوں میں بھی. اور کچھ بھی ہو جائے, پی ایس ایل ہو, ورلڈ کپ ہو, بھارت کے ساتھ جنگ ہو, ایک میم ہے جس کی انٹری لازم ہے. نہیں تو آپ سمجھیں کہ مطلب کہ جیسے آپ سالن کھا رہے ہیں اور روٹی نہیں ہے, اس طرح کا سین ہے. یہ بات اچھا, میمز اور مذاق کی بات ہو رہی ہے, تم تو بالکل ہی بھول گئے یار, کسی نے رضا پہلوی کو چیک بھی کیا ہے, بندہ صحیح تو ہے یار؟ پتہ نہیں امریکہ میں یا اسرائیل. شاہ صاحب آپ کے پاس کوئی ہے معلومات رضا بھائی کی؟ یار ان کا میں نے ایک بیان دیکھا تھا, وہ کچھ بول رہے تھے, پھر میں نے کہا میں کیا سنوں ان کو, ان بیچارے کی حسرتیں ہیں تھوڑی دل میں ہی ان کے رہ گئیں. پتہ نہیں کسی نے ان کو خواب دکھائے تھے کہ آپ کو واپس لے کے جائیں گے, وہاں پہ انسٹال کریں گے. لیکن ہم نے دیکھا ذرا کہ ڈیورنگ دا وار ان کے جو بھی جانے والے تھے کیسے وہ بیچارے ریپڈلی جو ہے وہ خود مایوس ہوتے گئے کہ وہ ٹرمپ جس طرح کی زبان استعمال کر رہا ہے, ملک ہوگا تو کوئی انسٹال بھی ہوگا نا وہاں پہ. ایسا ہی ہے. تو ہاں, اب میرے پاس اور کچھ بچا نہیں ہے کہنے کے لیے. اس سے آپ کے پاس کچھ بچا ہے کہنے کے لیے؟ تو نہیں, میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا آپ سے کہ آپ نے وہ انڈیا کے اندر کوئی رونا دھونا آپ نے دیکھا کہ کچھ چل رہا ہے یا نہیں ہے میڈیا؟ یار ویسے بہت, یار I'm sorry to say, بہت سڑو لوگ. آپ کے ایک دوست ہیں میجر گورو آریہ, ہاں وہ لگے ہوئے ہیں. یار ان کا بیک گراؤنڈ میوزک ڈک چک چل رہا ہوتا ہے یار, یہ مطلب پاگل کیسے؟ ویل اوکے سوری, پاگل تو ہو گئے. لیکن جنگ بندی سے پہلے یہ پہلے کی ویڈیو ہے. آج ایک اے آئی ویڈیو گردش کر رہا تھا جس میں وہ کرسیاں پھینک رہا ہے. اچھا, اب آدھے 90% لوگوں نے مان لیا کیونکہ کرتے ہی ایسے ہیں, کرتے جب یار میں آپ کو بتاؤں ایک کنفیشن, فار اے وائل ہم خود فیکٹ چیکنگ کر رہے ہوتے ہیں, مجھے وہ لگا وہ اتنا بلیویبل تھا, میں نے اس کو ری ٹویٹ کیا, کسی نے کہا بھائی یہ اے آئی ہے, پھر شرمساری سے میں نے اس کو ڈیلیٹ کیا. مطلب کیونکہ وہ
لائک یو سیڈ وہ ٹوٹلی بلیویبل تھا کیونکہ ہم نے دیکھا ہے ٹی وی اینکرز وہاں پہ کس طرح بہیو کرتے ہیں مطلب تو اس لیے میں کہہ رہا تھا کہ کوئی جینیون ریئیکشن آپ نے دیکھا ہے نہیں میں یار نہیں دیکھ دیکھیں پا کوئی۔ ابھی تک انڈین میڈیا پر آج وقت ہی نہیں ملا کہ بندہ دیکھ سکے. میں کچھ دیکھ رہا تھا آن سوشل میڈیا. اب ظاہر ہے کہ بڑے جلی سڑی قسم کی ٹویٹس ہیں اسپیشلی ساری جرنلسٹ کی طرف سے, وہ تو بات ہی نہ کریں, پاکستان نے دھوکہ دیا ہے پتہ نہیں کس کو. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم تو وہاں پر یہ بھی چل رہا ہے کہ پاپا کو بتاؤ کہ پڑوسیوں نے جنگ بند کر دی ہے یار, جنگ رکوا دی ہے. تو دیر از آلسو میں یہی کہوں گا کہ ہاں انڈیا کو ہم سائڈ پہ رکھ دیں. ہمارے لیڈرز جس طرح سے ابھی انکساری سے ہمبلنس کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں, ہم اسی کو قائم رکھیں اور کوششیں کریں کہ یہ معاملات آگے بڑھیں. پی ٹی آئی نے بڑا کھل کے خیر مقدم پی ٹی آئی نے کھل کے عوام پاکستان نے بھی یار ایسی کوئی بات نہیں. کیا وہ بھی پارٹی ہے. فی الحال اجازت دیں, خدا حافظ.